میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آج یہاں دنیا میں جنت کی طرف بلانے والے بھی لوگ ہیں اور جہنم کی طرف بھی بلانے والے لوگ ہیں۔ جہنم کی طرف بلانے والے بھی اپنا پورا زور لگائے ہوئے ہیں اور جنت کی طرف بلانے والے بھی اپنا پورا زور لگائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں بھروں گا انسانوں کے ساتھ اور جنات کے ساتھ۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا کہ حق تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ جن انسانوں کو جنت میں بھیجنا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا، اور جن کو جہنم میں بھیجنا ہے ان کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو جنت میں چلے جائیں گے، اگر جہنم کا فیصلہ ہوا تو جہنم میں چلے جائیں گے، پھر عبادات کی اور عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، عمل میں لگے رہو، جس بندے کے لیے جون سا فیصلہ ہوا ہے اس بندے کے لیے وہی عمل آسان کر دیے گئے۔ جس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ، اس بندے کے لیے جنت والے عمل آسان کر دیے گئے، اور جس بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمایا اس بندے کے لیے جہنم والے عمل آسان کر دیے گئے۔ آج ہم دوسروں پر تو فتوے لگاتے ہیں، جی اینو اللہ کیویں بخشے گا۔ اپنا آپ بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، اپنا آپ بھی دیکھیں۔ رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، اور پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہا۔ لوگوں کو بیٹھے فتوے دے رہے ہیں، جی فلانا جہنمی ہے، فلانا کافر ہے، فلانا گستاخ ہے، فلانا اپنا آپ تو دیکھو کہ آپ کیا ہیں، آپ کس طرف ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت میں بھیجنا ہے ان کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیے، اور جن کو جہنم میں بھیجنا ہے ان کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر دیے۔ جو جنت والے اعمال میں لگا ہوا ہے، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں کہ تم جہنم والے کام کرو، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ ایک آدمی جو رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، آپ زور لگا لیں کہ خنزیر کھاؤ، وہ کبھی نہیں کھائے گا۔ کیوں جی کھائے گا؟ بولو بھی کھائے گا؟ یہ پیچھے والے بھی بولو کھائے گا؟ وہ کھائے گا ہی نہیں۔ ایک آدمی جو رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، وہ سود کبھی نہیں کھائے گا، سودی کاروبار نہیں کرے گا، سودی معاملہ نہیں کرے گا، بینکوں سے لمٹ نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سود لینا دینا یہ جہنمیوں کا کام ہے، جنتیوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جنت کو آسان کیا، اس کے لیے جنت والے اعمال بھی آسان کر دیے۔ جس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے جنت کے اعمال بھی آسان کر دیے۔ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، اس کے لیے حج کرنا آسان ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہے، اس کے لیے عشر دینا آسان ہے، اس کے لیے راہ خدا میں دینا آسان ہے، اس کے لیے ذکر اذکار کرنا آسان ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے جنت کے اعمال کو بھی آسان کر دیا ہے۔ اور جس کے لیے حق تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کیا، وہ مزے سے سود کھائے گا اور دلائل بھی دے گا، لو جی سود کے بغیر تو ہماری معیشت نہیں چلتی، حرام کھائے گا، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا۔
وہ بیٹیوں کا حق کھائے گا، وہ یتیم بھتیجوں کا حق کھائے گا، وہ دوسروں کی زمین غصب کرے گا، وہ دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرے گا، مال حرام طریقے سے کمائے گا، رشوت لینا دینا اس کے لیے معمولی کام ہے، ملاوٹ کرنا، دو نمبری کرنا، غلط بیانی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سارے جہنم والے کام ہے، اور وہ اس بندے کے لیے اللہ نے آسان کر دیے جس کے لیے حق تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جنت کی آواز لگانے والے بھی ہیں اور جہنم کی آواز لگانے والے بھی ہیں، بلا رہے ہیں جہنم کی طرف، فحاشی پھیلا رہے ہیں، عریانی پھیلا رہے ہیں، بدکاری پھیلا رہے ہیں، اور قرآن پاک میں فرمایا جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائے قیامت کے دن ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ جو فحاشی پھیلائے، زنا پھیلائے، قیامت کے دن دگنا عذاب ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا، سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بالخصوص عورتوں کی ننگی تصویریں شیئر کرنا، یہ سب بے حیائی کے زمرے میں آئے گا، فحاشی پھیلانے کے زمرے میں آئے گا۔ آپ فحاشی پھیلانے والے بنیں گے اگر آپ گانے شیئر کر رہے ہیں، آپ عورتوں کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، آپ اگر ایسی گندی زنا کی باتیں شیئر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ بھی فحاشی پھیلانے والوں میں سے ہے، اور قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا۔ تو جہنم کی طرف بلانے والے بھی بلا رہے ہیں، شراب کی طرف بلانے والے بلا رہے ہیں آ جاؤ، زنا کی طرف بلانے والے بھی بلا رہے ہیں، سود کی طرف بلانے والے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف بلانے والے بلا رہے ہیں آپ کو صبح و شام۔ اور انسان کی فطرت ہے، کان کھول کے سن لو، گناہ پر طبیعت خود بخود چلتی ہے اور نیکی پر طبیعت کو لانا پڑتا ہے۔ گناہ پر خود بخود چلے گی طبیعت۔ آپ کسی چوک میں بیٹھے ہیں، کسی الٹے کام کے لیے آپ اٹھیں، جی میں نے یہ غلط کام کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ، 20 بندے آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، چل بھی چل، شاباش ہے، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، کو توڑ پھوڑ کرنی ہے، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، ڈرامہ دیکھنے جانا ہے، جی فلم دیکھنے جانا ہے، سٹیج ڈرامہ ساتھ ہیں سب، چل بھی چل، مجھے بھی لے چل۔ اگر آپ کہیں جی آؤ جی اٹھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے چلیں، با جی تسی پڑھ آؤ تو ساڈے لیے دعا کرو جی، بس کیوں جی ہے ایسے جی، بولو بھائی، آپ کہیں جی آؤ اٹھے جی نماز، با جی تسی پڑھ آؤ جی، ماشاءاللہ جی ساڑھے کپڑے ہی نہیں ٹھیک، چلو بات ہی ختم، بلنڈر پھینک دیا، کپڑے ہی نہیں ٹھیک، پتہ نہیں تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہے جو کپڑے تمہارے خراب ہیں؟ سب ٹھیک ہے، نیت خراب ہے، تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کہ نہیں؟ بھی عورتیں ہیں ان کے تو پرابلم ہے، تمہارا کیا پرابلم ہے جو کہتے کپڑے نہیں ٹھیک؟ شرم آنی چاہیے فضول بات کرتے ہوئے۔ کوئی کہے گا یہ مولوی صاحب دعا کرو، جی دعا کرنے سے آپ نمازی بن جائیں گے؟ کیسی فضول بات ہے؟ تو اچھائی کی طرف آپ بلائیں گے، تانے بھی سننے پڑیں گے، آپ کو مخالفتوں کا سامنا بھی ہوگا، الزام بھی لگیں گے آپ پر، دیکھی ہیں تیری بھی نمازیں، دیکھا ہے بڑا حاجی تو کتے رہندا نہیں، ہاں سانو سبق دینا ہے، سانو تبلیغ کردا، دیکھا ہے ہم نے تجھے۔ تو میرے محترم سامعین، اچھائی کی طرف بلانے والے بھی ہیں اور برائی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، اور انسان کو بیچ میں کھڑا کر کے دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے، تیری مرضی ہے، یہ جو اچھائی کی طرف بلانے والے ہیں لبیک کہہ اور اچھائی پہ چلتا ہوا جنت میں آ جا، اور تیری مرضی ہے یہ جو برائی کی طرف بلانے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جا اور برے کام کرتے کرتے جہنم کا آ کے تو ایندھن بن جا، مرضی تیری اپنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام کرو تم جہنم والے اور امیدوار بن کے بیٹھے ہو جنت کے، فرمایا اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہے؟ فرمایا اگر جنت میں جانا ہے تو کام بھی جنت والے کرو، ہاں عمل میں کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اپنی شان رحمت سے معاف کر دیں گے، دیکھیں گے میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے نا، ہمت تو کر رہا ہے نا، کتنی رعایتیں دی ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، وہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے چلو اشارے سے ہی پڑھو، کیوں رہتے دی ہیں؟
اللہ بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں، چلو کچھ کر لے جو بھی کرنا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جنت کے امیدوار ہو، کام بھی پھر جنت والے کرو، یقیناً پکی بات ہے جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر تم نے کام کیے سارے جہنم والے اور امیدوار بن کے بیٹھے ہو جنت کے، تو فرمایا اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہی نہیں ہے، اور تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کسی اور کو نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا، لیکن فرمایا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا اللہ نے جنت والے اعمال آسان کر دیے، اور اللہ نے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا اللہ نے اس بندے کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر دیے۔ آخری پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے آسان انداز میں اس بات کو بیان فرمایا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ قرآن سن کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا کچھ بیٹھے نا سو رہے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، رائے تو ان کی یہی ہے کہ ان سے گزارش ہے سوئیں نا۔ کوئی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ابھی کون آ گیا کون چلا گیا کتنے کا آگے کیا ہو گیا، کوئی ٹینشن نہ لیں، پورے اطمینان سے اور پورے دھیان سے اللہ اس کے رسول کی بات سنیں تاکہ یہ بات دل میں اترے، سنی انسنی کے مزاج سے نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی دل میں اتر گئی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، ہم نے مال و دولت سے نوازا اور وہ ہمارا